جب حالات سے تنگ آ کر ہم پردیس کا رخ کرتے ہیں تو وہاں ہماری جنگ دو چیزوں سے ہوتی ہے، ایک تنہائی سے اور دوسرا ہم گھر کا وہ سکون تلاش کرتے ہیں جو سکون چھوڑ کے ہم پردیس گئے ہوتے ہیں۔ یہ فکرہ کہ سکون چھوڑ کر سکون کی تلاش میں نکلا ہوں، یہ شاید کسی نے پردیسی کے لیے ہی کہا تھا۔ اپنے ملک میں اگر بخار بھی ہو جائے نا تو ہم کام سے چھٹی لے لیتے ہیں اور گھر میں ماں، بہن، بیٹی، بیوی، کیئر کرنے والے سب ہوتے ہیں۔ کبھی کچھ بن کے آ جاتا ہے کھانے کے لیے تو کبھی کچھ بن کے آ جاتا ہے، لیکن پردیس میں اگر 102 بھی بخار ہونا تو کام سے چھٹی کا کوئی کنسیپٹ ہی نہیں ہوتا، آپ کو اسی تکلیف میں کام پہ جانا پڑتا ہے۔ اور رات کی کسی پہر اگر تکلیف بڑھ جائے نا تو تکیے میں منہ چھپا کے رونے کے علاوہ آپ کے پاس اور کوئی حل نہیں ہوتا۔ ایک کمرہ ہوتا ہے، اس میں 10 سے 15 لوگ رہتے ہیں، کیونکہ کرائے اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ اگر سب شیئر نہ کریں تو برڈن برداشت ہی نہیں کر سکتے۔ باہر کھانا اتنا مہنگا ہوتا ہے کہ کھانا کمرے میں ہی بنانا پڑتا ہے، اور جس کی کھانا بنانے کی باری ہوتی ہے اسے ایٹ لیسٹ 30 لوگوں کا، کیونکہ اگر 15 لوگ ایک کمرے میں رہتے ہیں تو 2 ٹائم کا بھی کھانا لگاؤ تو 30 لوگوں کا کھانا ایک وقت میں بنانا پڑتا ہے۔ اور جس کچن میں وہ کھانا بنتا ہے اس کا ٹیمپریچر تم تصور نہیں کر سکتے، ایک تندور ہوتا ہے، تندور، اور آپ کے پاس کھانا خراب بنانے کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی، کیونکہ اگر آپ سے کھانا خراب ہوا تو ایسی تنقید کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ ویسی تنقید تو شاید ایک سانس بھی اپنی بہو پہ نہیں کرتی ہوگی۔ ایک واش روم ہوتا ہے اور یوز کرنے والے 10 سے 15 لوگ، اور حالات تو تب ورسٹ ہو جاتے ہیں جب آپ کا کمرہ ایسے ولا میں ہوتا ہے جہاں پہ 2 کمروں کے لیے صرف ایک واش روم اویلیبل ہوتا ہے۔ وہ شخص جس نے کبھی گھر میں اٹھ کے ایک گلاس پانی بھی نہیں پیا ہوتا، پردیس میں اپنے کپڑے تک خود دھوتا ہے۔ ان تمام تکلیفوں کے باوجود پردیسی صبح خود اٹھتا ہے، تیار ہوتا ہے اور آفس ٹائم پر پہنچتا ہے، اور وہاں جا کر پلک جھپکائے انتھک محنت سے کام کرتا ہے۔ کام پر جتنی بھی بھوک لگی ہو کھانا نہیں کھاتا، کیونکہ کھانا مہنگا بہت ہوتا ہے، وہ کمرے میں آ کر ہی کھانا کھاتا ہے۔ آپ کام سے کتنے ہی تھکے ہوئے کیوں نہ آئیں، اگر آپ کی کھانا بنانے کی باری ہے تو آپ کو کھانا بنانا ہی پڑے گا۔ پردیسی کی آنکھوں میں سپنے ہوتے ہیں اور کندھے پہ ذمہ داریوں کا بوجھ ہوتا ہے، اور وہ بوجھ اٹھائے دن ہفتوں میں بدل جاتے ہیں، ہفتے مہینوں میں بدل جاتے ہیں، اور مہینے سالوں میں بدل جاتے ہیں۔ پردیسی کی عمر ڈھلتی رہتی ہے، وہ ویڈیو کال پہ اپنی اولاد کو جوان ہوتے دیکھتا رہتا ہے، اپنی بیوی کی ڈھلتی ہوئی جوانی دیکھتا رہتا ہے۔ پورا مہینہ محنت کرنے کے بعد جب تنخواہ ہاتھ میں آتی ہے نا تو وہ اپنی ساری تنخواہ گھر بھیج دیتا ہے تاکہ گھر والے کچھ سکون کا سانس لے سکیں۔ صرف کچھ رقم جو اس کے خرچے کے لیے ہوتی ہے وہ اپنی جیب میں رکھتا ہے، اور پھر اگلے مہینے کی تنخواہ کی دوڑ میں لگ جاتا ہے۔ کئی سالوں میں اگر اس کو ایک دفعہ اپنے دیس آنے کا موقع مل جائے نا، کوئی رشتہ دار آ کے یہ نہیں پوچھتا کہ وہاں تمہارے حالات کیسے ہیں، بلکہ جب پردیسی اپنا بیگ کھولتا ہے نا تو رشتہ دار یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے لیے کیا لے کر آئے ہیں۔ پردیسی کی چھٹیاں پلکتے جھپکتے گزر جاتی ہیں، ابھی تو اس کا دل بھی نہیں بھرا ہوتا کہ واپسی کا وقت ہو جاتا ہے۔ وہ بوجھل قدموں کے ساتھ ایئرپورٹ کی طرف روانہ ہوتا ہے، اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو، اپنے ماں باپ کو پیچھے چھوڑ کر نم آنکھوں کے ساتھ وہ جہاز کی طرف چل دیتا ہے، اور اس طرح ہی پردیسی کی عمر تمام ہوتی چلی جاتی ہے، اور آخر میں کئی پردیسی تو تابوت میں بند ہو کر اپنے دیس واپس آتے ہیں، اور کئی اپنی جوانی تمام کر بڑھاپے میں گھر پہنچتے ہیں، اور جب گھر پہنچتے ہیں تو وہ اولاد ملتی ہے جو ان کو پہچانتی بھی نہیں، وہ بیوی ملتی ہے جو چھوڑ کر تو جوان گئے تھے اور آج بوڑھی ہو چکی ہے، وہ ماں باپ جن کو زندہ چھوڑ کر گئے تھے ان کی مٹی کی ڈھیری ان کے نصیب میں آتی ہے۔ میں تمہیں کیا بتاؤں کہ ایک پردیسی اپنی زندگی میں کیا کیا دکھ دیکھتا ہے۔ میری اللہ سے دعا ہے کہ ہر پردیسی بھائی جو اپنی آنکھوں میں چھوٹے چھوٹے سپنے سجائے پردیس میں اذیتیں کاٹ رہا ہے، اللہ پاک اپنے حبیب کے صدقے تم تمام پردیسیوں کی دل کی تمام مرادوں کو پورا کرے، آمین ثم آمین۔